آج ہمارے معاشرے میں تو ایک مختلف یہ چیز چل پڑی ہے کہ بچہ ابھی تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے نا، اب ماں نے کوئی کام کرنا ہے تو چونکہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے ورنہ تنگ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو مصروف کرنے کے لیے اس کے آگے موبائل کر دیتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فطرہ ہے. یعنی بچے کی تربیت کا وہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب اس کو کیا دکھانا ہے، اس نے کیا دیکھنا ہے، تو وہ چیزیں ذہن میں یہ گھر کا مسئلہ ہے اور اس دور کا سب سے بڑا فطرہ ہے. موبائل یوٹیوب لگا کے اس کے حوالے کر دیں، وہ دنیا میں جہاں مرضی پھرے، گھر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. جناب گانے لگ رہے ہیں، میوزک لگ رہا ہے، جو غیر بنائے ہوئے کارٹون، یہ وہ چیز نامناسب جو ہے ویڈیوز چل رہی ہیں اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں چل رہی ہے. وہ اس میں بیزی ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ بچے کی تربیت نہیں ہے، یہ جان چھڑانا ہے. میرے خیال آپ توجہ نہیں کیا انہیں، یہ جان چھڑانا ہے. یعنی ماں باپ نے اپنے کام کرنے تھے اور بچے سے جان چھوڑا، حالانکہ یہ وقت تھا تربیت کرنے کا. مجھے لگتا ہے کہ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک کی تلاوت لگائی جائے اور بچہ سنے اور سو جائے، بہترین تربیت ہے. نعت شریف لگائی جائے، بچہ سنے اور سو جائے. موبائل کا اس طرح پازیٹیو استعمال کیے صاحب، بجائے اس کو کارٹون نکال کے دے دیں، کوئی فلم نکال کے دے دیں، کوئی گانے نکال کے دے دیں، اس کی سروں پر وہ سوئے، تو اس سے بہتر ہے کہ چلے موبائل ہی اگر اس کے لیے حل ہے. اس سے کئی مرتبہ بیٹھے ہو نا تو میں یہ اظہار کرتا ہوں کہ جس دور میں ہم پڑھتے تھے نا، اللہ کا شکر ہے اس دور میں موبائل نہیں تھا. سب کراچی میں ہوتے تھے اور گھر والوں سے بات کرنے کے لیے 100 روپیہ لگتا تھا، 6 منٹ بات ہوتی تھی مہینے میں ایک مرتبہ. وہ بھی پی ٹی سیل وغیرہ جو ہوتا ہے، دیکھیں نا 500 روپیہ خرچہ آیا، 400 روپیہ کتابیں بھی بیچ میں سے کوئی نہ کوئی 19-20 کرنی ہے، کوئی رجسٹر لینا ہے، کوئی قلم لینی ہے، ساتھ میں کوئی باہر نکل کے کوئی تھوڑی آؤٹنگ کرنی ہے، کبھی چائے بھی لی، کوئی ٹافی لے لی، چاکلیٹ لے لی کبھی کبھار، اور پھر کچھ نہ کچھ پیسے بچانے بھی ہیں، گھر میں بھی بات کرنی. اچھا مہینے میں ایک مرتبہ ان پیسوں سے 100 روپے خرچ کر کے 6 منٹ میں کتنی بات ہو جائے گی؟ بمشکل، وہ بھی پی سی او پہ جا کے. موبائل نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ اس دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا، ورنہ تو پتہ نہیں ہم موبائل میں ٹائم ویسٹ کر دیتے. جیسے آج کل کے طلبہ کو دیکھیں، بعض دفعہ کلاس میں لے کے بیٹھے ہوتے، حیرانگی ہوتی. جہاں دیکھیں 4 افراد بیٹھے نا، چاروں کے چاروں اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوتے. اس دور میں تربیت کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہو گیا، بہت زیادہ، یعنی اتنی وہ پریشان. لیکن اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کو کوئی پازیٹیو رنگ دیا جائے تو شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ورنہ ہمارے چینل چلا دیں، ہر کوئی دیکھے. اور اس پہ بھی کارٹون بھی آتے ہیں، کارٹون بھی آتے ہیں، کیونکہ بچوں کو کارٹون وغیرہ اس طرح بچوں کے لیے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے. یعنی اب آپ کے بچے بور نہیں ہوں گے، کارٹون دیکھیں. اچھا اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ تربیت کے کوئی پہلو ہوتے ہیں، بالکل، اس سے بچے کی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ میں کارٹون بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی وہ کہتے ہیں ٹکٹ پہ 2 مزے. اس دور میں سب سے بڑا فتنہ اولاد کی تربیت میں یہی چیز ہے جو آڑے ہے، اور اس سے لوگوں کو یعنی کہ جان چھڑانی کیسے ہے، اس کے بارے میں کیسے علاج کیا جائے، کیا کیا جائے، اس کا پازیٹیو استعمال سے کمزور ہو گئے، آنکھوں کی نظریں کمزور ہو گئی، بچے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل جناب اوپر ہے اور دیکھتے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی موٹی موٹی عینکیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ جب وہ موبائل اور ان چیزوں میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے تو ظاہر تعلیمی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک قومی ترقی، ایک ہمارے ملک کی ترقی، ایک ہمارے معاشرے کی ترقی، وہ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں. دیکھیں معاشرے میں ترقی ہم تب کر سکیں گے جب ہمارے پاس سورسز ہوں گے اور ہمارے پاس نالج ہوگا. اب سورسز تو ہیں، نالج ہی نہیں. ڈگریاں ایسے آتی جا رہی ہیں. اب ڈگری لینا، وہ آپ جو پرانے پیپر ہوتے ہیں 5 سالہ 5 ایئر، ان سے تیاری کر کے جا کے پیپر دے دیں، پاس تو ہو ہی جاتے ہیں، ڈگری مل جاتی. لیکن مزہ نہیں ہے. آپ کے پاس اس کا مطلب حقیقی جو نالج ہونا چاہیے تھا اس ڈگری کا وہ نہیں ہے.